شکریہ ملک صاحب. جی سہیل خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے اور جن کے دم قدم سے یہ میلے سجے ہوئے ہیں اور جن کے نالائن پاک کا صدقہ ہمیں یہ عزتیں اور وقار عطا ہوا ہے اور مدد حاصل رہتی ہے مجھے ہر گھڑی شاہ مدینہ کی. مدد حاصل رہتی ہے مجھے ہر گھڑی شاہ مدینہ کی. میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے، محمد نام ایسا ہے. جناب اسپیکر، میں اس سے پہلے کہ میں اپنی حکومت، اپنی قائد اور اپنے وزیر خزانہ کو خراج تحسین پیش کروں کہ انہوں نے جو بجٹ، جو پنجاب کی عوام کو ریلیف دینے کا جو بجٹ پیش کیا ہے، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی. میں اس سے پہلے کہ جے جے کار اور یہ واہ واہ کروں کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے محروم طبقے کو ریلیف دینے کا جو ایجنڈا بنایا اور اس پر امپلیمنٹ کی طرف جانا چاہ رہی ہے، میں اس سے پہلے کہ یہ خراج تحسین پیش کروں کہ ہم نے اپنے مظلوم طبقے کی آواز بننے کی کوشش کی ہے، میں اس سے پہلے کہ اپنی ٹیم کو یہ خراج تحسین پیش کروں کہ ہم نے اپنے کسان کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے، میں اس سے پہلے کہ یہ خراج تحسین پیش کرنے کی طرف جاؤں کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون نے پچھلے 4 سالوں کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے ایک انقلابی ایجنڈا دیا ہے، میں اس سے پہلے کہ اس بحث میں پڑھوں کہ آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے، میں اس سے پہلے کہ یہ جے جے کار اور یہ واہ واہ کروں اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں کہ میرے قائد نواز شریف نے جب پہلی بار وزیر خزانہ کا قلمدان سنبھالا تو انہوں نے کیا اقدامات کیے. میں اس سے پہلے کہ یہ بات کروں کہ میرے قائد میاں نواز شریف نے جب پنجاب کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی تو وہ پنجاب کو لے کر کہاں گیا. میں اس سے پہلے کہ یہ بات کروں کہ جب شہباز شریف نے پنجاب کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں سنبھالی تو پنجاب کا حال کیا تھا. میں اس سے پہلے کہ یہ بات کروں کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب کو اور پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر بنانے کی بات کی تو اس وقت یہ سیاسی بے بہرا لوگ کہاں پر تھے. میں یہ ساری بحث کرنے سے پہلے اپوزیشن کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل قائد ایوان نے اس ایوان میں جب پاکستان کی اور پنجاب کی عوام کو ریلیف دینے کے ایجنڈے پر بات کرنے کی کوشش کی تو ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ قائد ایوان اس ایوان میں بات نہیں کر سکتی. تو آج میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری قائد اس ایوان میں بات نہیں کر سکتی تو ہم ان کل کے اندھوں کو بھی اس ایوان میں بات کرنے کا موقع نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، نہیں دیں گے. مجھے حیرانگی ہو رہی ہے اور مجھے ایک شاعر کا شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ یہ 4 سال ان کو جو دستار بخشی اس عوام نے اور یہ جس مینڈیٹ کی آج بات کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ اے قاسم اشیاء تیری تقسیم عجب ہے، اے قاسم اشیاء تیری تقسیم عجب ہے، دستار انہیں بخشی ہے جو سر ہی نہیں رکھتے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جب آپ کے 4 سالوں کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے مسلم لیگ نون نے اپنے غریب عوام کو، اپنے مزدور کو، اپنے کسان کو، جب ہمارا مزدور اور کسان اور غریب طبقہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ زندگی کیا کسی مفت کی کباہ ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں، جب
ہماری وزیر اعلیٰ، ہماری قائد ایوان دختر پاکستان محترمہ مریم نواز شریف جب اس پچھڑے طبقے کی بات کرنے لگتی ہے تو آپ اس کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں اور شور اور گلوچ کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے میں آج یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ہمارے قائد میاں نواز شریف کے ایجنڈے کو لے کر پاکستان کے اور پنجاب کے محروم طبقے کی نہ صرف آواز بنیں گے بلکہ ہم اس محروم طبقے کو وہ ریلیف دے کر رہیں گے اور دنیا دیکھے گی کہ پاکستان مسلم لیگ نے جو یہ بجٹ پیش کیا ہے ابھی آپ اس کے ثمرات، ابھی آپ اس کے اثرات اس معاشرے میں ڈیلیور ہونے دیں۔ صرف ہماری قائد ایوان کی آواز کو اپنے شور شرابے میں دبانے سے یہ ایجنڈا نہیں رکے گا۔ یہ ایجنڈا عوام کا ایجنڈا ہے، یہ ایجنڈا غریب کا ایجنڈا ہے، یہ ایجنڈا کسان کا ایجنڈا ہے، اور یہ ایجنڈا پنجاب کی عوام کو ریلیف دے کر ہی رکے گا۔ اور یہ جو کارواں میاں نواز شریف لے کر چلا، یہ جو کارواں میاں شہباز شریف صاحب لے کر چلے، یہی کارواں، اس کارواں کی باغ ڈور آج دختر پاکستان مریم نواز شریف صاحبہ کے ہاتھ میں ہے، اور ان کی یہ ساری ٹیم ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے، ان کے اس ایجنڈے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے صف آ رہا ہے۔ اور آپ کو یہ اس ریلیف کے ایجنڈے کے سامنے، آپ کے مذموم عزائم کے سامنے یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہوئی نظر آئے گی۔ میں اپنی ان گزارشات کو ایک ربائی میں سمیٹ کر اجازت چاہوں گا کہ ہم سچ کی باتیں کرتے ہیں، ہم سچ کی باتیں کرتے ہیں، ہم جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں، ہم اخلاص سے خالی دنیا میں جب اخلاص کی باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہیں دیوانہ ہمیں، ہاں کہہ دو ہم دیوانے ہیں، ہاں کہہ دو ہم دیوانے ہیں۔ ہم نفرت دیے بجھاتے ہیں، ہم پیار کی جوت جگاتے ہیں، ہم کرب سے جھلسے صحرا میں جب امرت رس ٹپکاتے ہیں تو لوگ کہیں دیوانہ ہمیں، ہاں کہہ دو ہم دیوانے ہیں، ہاں کہہ دو ہم دیوانے ہیں۔ ایک آخری جملہ کہوں گا کہ آپ نے اگر مقابلہ کرنا ہے تو آؤ ہماری کارکردگی کے ساتھ مقابلہ کرو۔ آپ نے اگر مقابلہ کرنا ہے، جس طرح قائد ایوان نے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ میرا مقابلہ کسی اپوزیشن سے نہیں ہے، کسی جماعت سے میرا مقابلہ نہیں ہے، میری قائد نے اس دن اپنا پورا ایجنڈا صرف ایک جملے میں بتایا۔ قائد ایوان نے کہا کہ میرا مقابلہ میری اپنی جماعت کی کارکردگی سے ہے۔ ہم نے کارکردگی کی بات کرنی ہے، آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو آؤ کارکردگی کی بنیاد پر مقابلہ کرو، آؤ ترقی کے ایجنڈے کی بنیاد پر مقابلہ کرو۔ اگر آپ شور شرابے سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو آج آپ نے دیکھ لیا، ہم آپ کو 4 ماہ سے آپ کے اس غیر جمہوری رویے کو برداشت کر رہے تھے، آپ تو 4 منٹ کے لیے ہمارا یہ رویہ برداشت نہیں کر سکے۔ میں پھر کہوں گا کہ آؤ ترقی اور کارکردگی کے بنیاد پر ہمارا مقابلہ کرو۔ اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو ہم پھر آپ کو بتائیں گے کہ شور شرابے اور گالی گلوچ کی سیاست کیا ہوتی ہے۔ ہمیں یہ سب کچھ بھی کر کے دکھانا آتا ہے، ہم یہ سب کچھ آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ اور میں اپنے اس ایوان کو اور اسپیشلی اسپیکر صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس بردباری، جس تحمل اور جس ولولے کے ساتھ انہوں نے ان کو برداشت کیا اور ان کو یہ میسج دیا کہ یہاں پر آئین کی پاسداری ہوگی، یہاں پر قانون کی پاسداری ہوگی، آپ یہاں پر بیٹھ کر پارلیمانی گفتگو کریں، آپ یہاں پر بیٹھ کر
غریب عوام کے ریلیف دینے کی بات کریں تو خوش آمدید. اگر آپ یہاں پر بیٹھ کر گالی گلوچ اور شور شرابے کی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے. وما علینا الا البلاغ.